الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، وعلى الملائكة المقربين، وعلى آله الطيبين الطاهرين، وأصحابه الهاديين المهديين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. آمنت بالله، صدق الله ومولانا العظيم، وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين، وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين. بندہ پروردگارم امت احمد نبی، بندہ پروردگارم امت احمد نبی، دوست دار چار یارم تابع اولاد علی، مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل، خاک پائے غوث العظم زیر سایہ ہر ولی کی. محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے ہیں. حمد و ثنا کے بعد بے انتہائی واجب الاحترام دوستوں بزرگوں، جمعۃ المبارک کا یہ عظیم اجتماع ہے. دعا ہے رب ذوالجلال کی بارگاہ میں کہ اللہ ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. آمین. اور بالخصوص آج کے دن اہل سنت کو بہت بڑا ایک سانحہ پہنچا ہے، بہت بڑا صدمہ، کہ جو شاید کبھی پر نہ ہو سکے وہ خلا پیدا ہوا. استاد الاساتذہ، امیر المجاہدین اور پہرے دار ناموس رسالت، پہرے دار تحریک ختم نبوت مولانا خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ، وہ اب ہم میں نہیں رہے. اللہ کریم ان پر کروڑا رحمتیں اور اپنی برکتیں نازل فرمائے.
عزیز دوستو، اپنے علماء کی قدر کیا کرو۔ علماء نبی کے سینے کے نور سے پیدا کی گئے ہیں اور ان کا تعلق ڈائریکٹ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی ذات پاک کے ساتھ ہے۔ حدیث پاک ہے کہ قرب قیامت علم اٹھا لیا جائے گا۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ صاحب علم دنیا سے اٹھ جائیں گے۔ اب آپ دیکھیں اس سال 2020 میں کتنے نامور علماء، جید علماء اس دنیا سے پردہ فرما گئے۔ تقریریں تو ہر ایک انسان کر سکتا ہے، لیکن عمل کرنا کسی کسی کا کام ہوتا ہے۔ کسی کسی کی یہ کام ہوتا ہے، کسی کسی کو اللہ تعالیٰ یہ منصب عطا فرماتا ہے کہ وہ جو تقریر کر رہا ہے من و عن اس پر عمل کر کے بھی دکھائے۔ اور جو ہستی، جو ذات آج ہم سے جدا ہوئی ہے، ابھی آپ جا کے ان کا چہرہ دیکھ لیں جمعے کے بعد، آپ کو ایسا لگے گا کہ محب و محبوب کی ملاقات ہو رہی ہے۔ یہ حقیقت ہے کہ جب عاشق کا وصال ہوتا ہے تو مدینہ طیبہ میں انتظار ہوتا ہے۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کا جب وصال با کمال ہوا تو شامی بزرگ نے خواب میں دیکھا مدینہ طیبہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ہمراہ اس راستے کی جانب دیکھ رہے ہیں جو راستہ ہندوستان کی طرف آتا ہے۔ تو شامی بزرگ نے پوچھا یا رسول اللہ آپ کسی کا انتظار فرما رہے ہیں؟ فرمایا ہاں، آج میرا احمد رضا آ رہا ہے۔ تو امام احمد رضا کی جھلک اللہ نے اس صدی، اس دور میں ہمیں دکھائی تھی تو خادم حسین رضوی کی صورت میں دکھائی تھی۔ جو امام احمد رضا ان کے افکار کے بھی پہرے دار تھے، حافظ الحدیث، حافظ القرآن، امام احمد رضا کے مکمل کلام کے حافظ، کلام اقبال کے حافظ، مولانا رومی کے کلام کے حافظ، مولانا جامی کے کلام کے حافظ، فارسی کے ماہدان، شیخ الحدیث، شیخ القرآن، اتنے بڑے اللہ رب العزت نے آپ کو مناصب عطا فرمائے۔ آپ کی للکار نے کفر کے اندر ایک زلزلہ پیدا کیا ہوا تھا۔ کافر لرزے ہوئے تھے اس ایک شخص کی وجہ سے، خوف زدہ تھے اس ایک مرد مجاہد کی للکار پر، کیونکہ اس نے کبھی اپنی ذات کی بات نہیں کی، جب بھی کوئی بات کی رسول اللہ کی بات کی ہے، اور ایک ہی بات کہتے تھے، انہیں جانا انہیں مانا، انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد کے دنیا سے مسلمان گیا۔ آج وہ مسلمان ہو کر، صاحب ایمان ہو کر دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں، اور وہ بتا کے جا رہے ہیں کہ دنیا سدا کا ٹھکانہ نہیں، یہ 2-4 دن کی زندگی ہے، اس زندگی نے ختم ہو جانا ہے۔ اس زندگی کے لیے سامان تیار کرو جس کے پاس جا کر ہمیشہ تم نے رہنا ہے۔ قبر میں جا کر کس نے بچانا ہے؟ حشر میں کس نے بخشوانا ہے؟ وہ ایک ہی ذات ہے، وہ آمنہ کے لال کی ذات ہے۔ اور جس پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم نوکر ہیں، جس پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم امتی ہیں، اللہ نے ان سے ہمارا کوئی بھی حال پوشیدہ نہیں رکھا ہے۔ ہماری صبح ہو، ہماری شام ہو، ہمارا دن ہو، ہماری رات ہو، ہر لمحہ ہمارے نبی کی آنکھوں کے سامنے ہے۔ یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، فرمایا کہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو شاہد بنا کے بھیجا ہے، یعنی گواہ بنا کے بھیجا ہے، حاضر و ناظر بنا کے بھیجا ہے، ایسا محبوب بنا کے بھیجا ہے
کہ امتی جہاں کہیں بھی آپ کا کلمہ پڑھے آپ اس کی صورت سے بھی واقف ہے، اس کے نام سے بھی واقف ہے۔ میرے نبی تو میرے نبی ہے نا، میرے نبی کے جو غلام ہیں اللہ نے ان کو بھی بڑی شان عطا فرمائی۔ ہمارے بالکل قریب علاقہ ہے شرک پور شریف کا، بالکل قریب علاقہ ہے، اور اس شرک پور شریف کے اندر ایک مرد کلندر کا ڈیرہ ہے۔ کس مرد کلندر کا ڈیرہ بتائیں ذرا؟ میاں شیر محمد صاحب شیر ربانی رحمۃ اللہ علیہ، آپ کا ڈیرہ ہے، آپ کا آستانہ کرم ہے، اور آپ کے آستانہ کرم سے اتنی شعائیں پھوٹی کہ کرما والے بھی رنگے گئے، کیلیاں والے بھی رنگے گئے، راما کانگی شریف والے بھی رنگے گئے۔ آپ کی نگاہ فیض سے ڈاکو آیا تو وہ بھی وقت کا کتب اور ولی بن گیا۔ لوگوں کے راستے کاٹنے والے آئے تو راستے بنانے والے ہو گئے، جیبیں کاٹنے والے آئے تو لوگوں کی جیبیں بھرنے والے ہو گئے، لوگوں کے حق پر ڈاکہ ڈالنے والے آئے تو لوگوں کی بھوک اور پیاس کو مٹانے والے ہو کر چلے گئے، کیونکہ نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی بدلتی ہزاروں کی۔ میاں صاحب کے پاس ایک شخص آیا، عالم تھا، اس کے اپنی یعنی علم کتابوں کے اعتبار سے عالم تھا، ویسے اس کو عالم نہیں ہم کہہ سکتے کہ جس کو ذات مصطفیٰ کا یقین ہی نہ ہو۔ سر پھرا انسان آیا، اس نے کہا جی میاں صاحب میں نے آپ سے ایک بات مسئلہ پوچھنا ہے، کیونکہ ہم تو ان اولیاء کو مانتے ہیں جو اللہ کے ولی عالم بھی تھے، حافظ بھی تھے، زاہد بھی تھے، متقی بھی تھے اور عابد بھی تھے۔ جاہل کو ہم نہیں مانتے جس کو پتہ ہی نہ ہو نبی کی حدیث ہے کیا چیز، جس کو پتہ ہی نہ ہو قرآن کی آیت کا مفہوم کیا ہے۔ ہم ان کو مانتے ہیں جو ظاہری دنیا کے نشے میں دھت نہیں رہتے، وہ عشق مصطفیٰ کی ذات کے نشے میں ہمیشہ مست رہتے ہیں۔ اس نے آ کر میاں صاحب سے سوال کیا، میاں صاحب میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حاضر و ناظر نہیں مانتا، میں حاضر و ناظر میاں صاحب کو اپنا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتا، آپ مجھے قائل کرے کہ نبی حاضر بھی ہے نبی ناظر بھی ہے۔ اب عالم جو ہے اس نے چونکہ دلائل دینے ہیں حدیث سے اور قرآن سے، اور جو فقر کی دنیا میں مست اور مستغرق ہوتے ہیں، جو ولایت کے مقام پر پہنچے ہوتے ہیں، وہ آنے والے کو دیکھ لیتے ہیں کہ یہ علم سے مان جائے گا کہ اس کو علم کی بجائے کسی اور تعلیم کی طرف لے کے جایا جائے۔ تو میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے درویش سے پہ لیا، مہمان بڑی دور تو آیا، ذرا کھوئی پر ٹھنڈا ٹھنڈا پانی تو بھر کے لیا۔ آج بھی وہ کھوئی موجود ہے آپ کے مزار کے نا سامنے، راستے میں کھوئی موجود ہے، میاں صاحب نے خود وہ بنائی تھی، کھدوائی تھی، ٹھنڈا پانی وہاں کا آج بھی وہاں سے موجود ہے۔ تو میں کہ کھوئی دا پانی تو بھر کے لیا، بیلی گئے درویش پانی کا پیالہ بھر کے لے آئے، تو فرمایا کہ مولوی صاحب نے دیو بڑے تتے تتے ہو کے آئے نے، ذرا ٹھنڈے ہو جان، انہوں نے پتہ چلے نبی پاک سرکار دا مقام کی ہے۔ جب وہ پانی کا پیالہ ان بیلیوں نے درویشوں نے اس مولوی صاحب کے ہاتھ پہ تھمایا تو میاں صاحب فرماتے ہیں پہلے پانی پیو پھر تم جواب دیں گے۔ جب اس مولوی صاحب نے جس کو اپنے علم پر بڑا ذوق اور ناز تھا، اس نے پانی کا پیالہ دیکھا تو دیکھتا رہ گیا۔ میاں صاحب فرماتے ہیں پیندا کیوں نہیں، پانی پی پیاس بجھے گی، پانی پی سکون آئے گا، اطمینان آئے گا۔ اب وہ دیکھ رہا ہے جسے ٹک ٹکی باندھ کر جیسے سختہ طاری ہو گیا ہو۔ میاں صاحب پھر کہتے ہیں پیتا کیوں نہیں، پانی پی۔ وہ مولوی صاحب کہتے ہیں کیسے پیوں، پانی کی طرف دیکھتا ہوں تو روضہ مصطفیٰ نظر آ جاتا ہے۔
میاں صاحب فرماتے ہیں بیلیا پینا کیوں نہیں؟ کہتے ہیں کیا پیوں؟ جب بھی پانی کی طرف نگاہ اٹھاتا ہوں گنبد خضرا نظر آتا ہے، جب بھی دیکھتا ہوں گنبد خضرا نظر آتا ہے۔ وہ مولوی کہتے ہیں بتائیں تو صحیح یہ کیسے ہوتا ہے؟ تو میں یہی تو بتا رہا ہوں، جو نبی کا غلام ہو یہاں سے بیٹھ کر تمہیں گنبد خضرا دکھا سکتا ہے، تو ماہی محبوب گنبد خضرا سے بیٹھ کر تجھے اور مجھے نہیں دیکھ سکتے؟ کیا تو سمجھتا ہے کہ تو نبی کی نگاہوں سے پوشیدہ ہے؟ امتی یہاں سے بیٹھ کر نبی کے روضے کی زیارت کر سکتے ہیں، تو کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گنبد خضرا کے اندر بیٹھ کر اپنے امتیوں کو نہیں مشاہدہ فرما سکتے ہیں؟ تو عزیز دوستو، اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کو کیا بنا کے بھیجا؟ یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا، اے محبوب ہم نے آپ کو گواہ بنا کے بھیجا ہے، اپنے امت کے ہر حال سے باخبر بنا کے بھیجا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمیشہ استعانت، آپ کی ہمیشہ مدد اپنی امت کے علماء کے ساتھ رہی۔ امام اعظم ابو حنیفہ دشمنان رسول کے خلاف ننگی تلوار تھے، اور آج جو عاشق ہم سے بچھڑا ہے امام اعظم کے نائب تھے۔ امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنہوں نے زندگی کے اندر کئی صحابہ کرام علیہ رضوان کی زیارت کی، آج بھی امام اعظم کی مزار مقدس پر چلے جاؤ تو آج بھی رعب اور دبدبا ہے ان کا۔ ایک عام انسان ان کی وہاں پر حاضری جب پیش کرتا ہے تو ان کی وہاں کے روضے کی جھلک کو برداشت کرنے سے قاصر ہے، اتنا رعب اور دبدبا کہ امام شافعی فرماتے ہیں کہ جب بھی مجھے علم حدیث میں کہیں پر کسی رہنمائی کی ضرورت ہوتی تھی تو میں امام اعظم ابو حنیفہ کے روضہ مطہر پر چلا جاتا، وہاں نبی علیہ السلام کی حدیث مبارکہ کو بیان کرتا، غلطی ہوتی تھی تو روضہ امام اعظم سے آواز آتی تھی، شافعی یہاں تو غلط کہہ رہا ہے، یہاں تو درست کہہ رہا ہے۔ وہ امام اعظم ابو حنیفہ فقہ کے سب سے پہلے امام، فقہ کے سب سے بڑے امام، نبی رحمت، نبی مہربان کی خاص نگاہ کرم کے آئینہ دار تھے۔ آپ کے پاس ایک شخص مسئلہ لے کے آیا اور اس نے آ کے کہا امام اعظم ابو حنیفہ علیہ رحمہ کی بارگاہ میں کہ میں نے نماز پڑھی ہے 4 رکعت، تو دوسری رکعت میں جب بیٹھا ہوں قاعدہ اولیٰ میں تو اتحیات میں نے شروع کی، عبدہ و رسول پڑھ گیا تو آگے بے خبری میں نے پڑھا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود جب میں نے یہ پڑھ لیا تو پھر مجھے خیال آیا کہ میں نے تو ابھی اور نماز پڑھنی ہے، پھر میں تیسری رکعت کے لیے کھڑا ہوا تو اب مجھے کنفیوژن ہے، ڈاؤٹ ہے کہ وہ نماز میری ہوئی کہ نہ ہوئی۔ آپ میری رہنمائی فرما دیں، اگر کوئی بندہ اس انداز میں درود شریف پڑھ جائے تو وہ کیا کرے؟ امام اعظم ابو حنیفہ فرماتے ہیں اگر اتحیات کے بعد اللہم صلی علی محمد اتنا تم نے پڑھ لیا تو پھر تیسرے رکعت کے لیے یاد آ گیا تو کھڑے ہو جاؤ، نماز مکمل کرو۔ چوتھی رکعت میں قاعدہ اخیرہ کے اندر اتحیات کے بعد سلام پھیر کے سجدہ صاف کرو، تمہاری نماز ہو جائے گی۔ اب آپ نے مسئلہ بیان کر دیا، وہ سائل چلا گیا، رات کا وقت ہوا، امام اعظم ابو حنیفہ اپنی خلوت والی جگہ پہ آرام فرمانے کے لیے لیٹے ہیں، آنکھ بند ہوتی ہے، گنبد خضرا کے وکیل رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم مل جاتے ہیں۔ آقا علیہ السلام آپ کی زیارت ہوتی ہے، آپ سرکار فرماتے ہیں نعمان بن ثابت یہ تم نے آج کیا مسئلہ بیان کیا ہے کہ جو مجھ پر درود پڑے وہ سجدہ صاف کرے؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا درود پاک بڑا مقدس ہے، آپ کا ذکر پاک سب سے اعلیٰ ہے، سب سے افضل ہے، اس لیے تو اعلیٰ حضرت کا سب سے اعلیٰ و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و اعلیٰ ہمارا نبی۔
آپ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، اور رسولوں سے اعلیٰ، اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی۔ تو امام اعظم ابو حنیفہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ علیہ وسلم اس نے بے خبری میں درود پڑھا ہے۔ نمازی یہ کیوں کہتا ہے کہ بے خبری میں پڑھ گیا؟ میں جو بے خبری میں پڑھ جاتا ہے اس میں سجدہ صاحب لازم آتا ہے، تاکہ اس کو پتہ چلے کہ جب بھی نبی کا نام لوں تو خبردار ہو کہ نبی کا نام لو، اس انداز میں نبی کا نام لوں کہ پتہ چلے کہ جن پر میں درود و سلام پڑھ رہا ہوں وہ میرے درود کو سن رہے ہیں، میرے سلام کا جواب بھی دے رہے ہیں۔ وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا، قرآن کی آیت مبارکہ ہے 5ویں سپارے میں کہ جب تمہیں کوئی سلام کرے اس کا جواب دو، کس انداز میں اس سے بہتر جواب دو۔ تو میں قرآن کہتا ہے ایک امتی اس سے بہتر جواب دے۔ ہم تو اس نبی کے ماننے والے ہیں کہ جب نبی کو دن ہو یا رات ہو جب بھی درود و سلام پڑھو نبی سنتے بھی ہیں، جواب بھی ارشاد فرماتے ہیں۔ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے بے خبری کے حوالے سے مسئلہ بیان کیا تو میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے کاندھے کے اوپر اپنا ہاتھ مبارک رکھا، میں نعمان بن ثابت میں یہاں بھی تم پہ راضی ہوں وہاں بھی تم پہ راضی ہوں گا۔ علماء حق جتنے ہیں ان کے پیچھے ان کی پشت پر میرے رسول کا ہاتھ ہے، میرے نبی کا ان کی پشت پہ ہاتھ ہے۔ عالم دین کبھی تنہا نہیں ہوتا، کبھی وہ تنہا نہیں ہوتا۔ کیوں؟ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، قرآن کا فرمان ہے کہ اللہ سے ڈرتے ہیں تو صرف اللہ کے نبی کی امت کی علماء ڈرتے ہیں۔ بندوں میں علماء کے دل میں اللہ کا خوف ہوتا ہے، اور جن کے دل میں اللہ کا خوف ہو اللہ کی مدد بھی انہی کے لیے ہوتی ہے۔ تو میں اپنے نوجوانوں سے کہتا ہوں اپنے وقت کے علماء کی قدر کرو۔ یہ علماء ورثہ ہیں، یہ ایسا ورثہ ہے کہ جن کی نقوش قیامت تک نہیں مل سکتے ہیں۔ یہ علماء ان کی شان کے العلماء وراثت الانبیاء، میرے آقا فرماتے ہیں جائیداد زمین باغات میری وراثت نہیں، اگر کوئی میری وراثت ہے میرے وارث ہیں تو علماء ہیں۔ برخ کے ایک مفتی تھے، مفتی علی رحمۃ اللہ علیہ، بلخ کے شہر میں آپ مفتی تھے تو آپ کی خدمت میں ایک مسئلہ آیا۔ آپ کی خدمت میں جب ایک مسئلہ آیا، ایک عورت نے مسئلہ پوچھا، آپ کی بیٹی نے مسئلہ پوچھا، آپ نے اس بیٹی کا مسئلہ کی رہنمائی فرما دی۔ رہنمائی فرمائی کیسے کہ آپ بیٹھے ہوئے تھے، بغیر وضو کے بیٹھے ہوئے تھے، آپ کو مسئلہ پوچھا گیا، آپ نے مسئلے کی رہنمائی کی، بچی چلی گئی۔ رات کو عشاء کی نماز پڑھی، عشاء کی نماز کے بعد ان کا معمول تھا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھنا۔ آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں درود و سلام پڑھا، درود و سلام پڑھ کے وہیں پر ہی مصلی کے اوپر ہی نیند آ گئی، اونگ لگ گئی، آنکھ لگی تو کملی والے کی زیارت ہو گئی۔ میرے کریم آقا فرماتے ہیں کہ تمہیں میں نے اپنی امت کا رہنما بنایا ہے، کیا تم میرا ذکر کرتے ہوئے اپنے جسم کو پاک نہیں کر سکتے؟ میرے آقا فرماتے ہیں کہ میری حدیث کو بیان کیا، میرے فرمان کو بیان کیا اور بغیر وضو کے۔ مفتی علی رحمت اللہ علیہ بلخ کے رہنے والے، عرب کے شہزادے، کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں سے نبٹ جاتے ہیں، عرض کرتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بے خبری میں غلطی ہو گئی۔ انہوں نے پوچھا، میں نے بتا دیا، مجھے اندازہ اور احساس نہ رہا، آج کی معافی عطا فرما دیں۔ تو میرے کریم آقا فرماتے ہیں جو میری حدیث کو بیان کرتا ہے وہ یہ نہ سمجھے کہ میں رسول اللہ کی حدیث کو بیان کر رہا ہوں تو میری حدیث کو صرف مخلوق سن رہی ہے۔ تو میں جب میرا نام ہوتا ہے، میرا بیان ہوتا ہے تو میں ہر ایک لفظ کو سنتا بھی ہوں اور دیکھتا بھی ہوں۔ اس لیے تو آقا علیہ السلام کی حدیث حضرت عبداللہ ابن عباس کی روایت کرتا حدیث ہے، آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جس کے پاس میرا ذکر کیا جائے، جس کے سامنے میرا ذکر کیا جائے، میرا نام لیا جائے، میری حدیث بیان کی جائے اور سننے والا سن کر خوش ہو جائے، خوش ہو جائے میری حدیث سن کر، فتبسم عند ذکری، میری بات کو سن کر اس کے چہرے پر تبسم آ جائے، مسکراہٹ آ جائے،
تو کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ رب العزت نے قیامت کے دن اس کی بخشش کا سارا انتظام کر دیا ہے۔ اللہ اس کی بخشش فرما دیتا ہے، جو میرا فرمان سن کے خوش ہو جاتا ہے، جو میری بات کو سن کر خوش ہو جائے، اللہ بھی اس سے راضی ہو جاتا ہے۔ اور یہ بیان سناتے کون ہیں آپ کو؟ علماء دین سناتے ہیں۔ ایک اور عالم دین ہوئے ہیں عرب شریف کے، مدینہ طیبہ کے، حضرت سید ابو الحسن رحمۃ اللہ علیہ، عربی النسل، عرب کے رہنے والے، مدینہ شریف کے باسی۔ آپ مدینہ شریف کے مضافات میں لوگوں کو حدیث کا علم، حدیث کا درس دیا کرتے تھے۔ تو ایک دن آپ سفر میں تھے تو بھوک اور پیاس لگی، کسی نے آپ کو پوچھا نہیں، نہ پانی کا پوچھا نہ کھانے کا پوچھا۔ تو آپ وہاں سے چلتے 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 سیدھا دربار مصطفیٰ میں حاضر ہو گئے، ریاض الجنہ میں پہنچے۔ اللہ کریم ہم سب کو ریاض الجنہ کی زیارت نصیب فرمائے، ہم سب اس مقام کی زیارت بھی کریں، وہاں پر نوافل بھی ادا کریں۔ میرے آقا فرماتے ہیں 16 رکعتیں، جو وہاں پر 2 رکعتیں نماز ادا کرتا ہے گویا اس نے جنت کے باغ کے اندر نماز ادا کی ہے، اور جو فرمایا وہاں پر چلا جاتا ہے نماز ادا کر لیتا ہے، اللہ اس پر جنت کو بھی واجب کر دیتا ہے، واجب فرما دیتا ہے۔ کیوں؟ اقما بین بیتی و ممبری روضۃ من ریاض الجنہ، میرے گھر اور میرے ممبر کی جو جگہ ہے یہ جنت کا باغ ہے۔ یہ حدیث پاک کیسے بنی؟ کملی والے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنے حجرہ پاک سے نکلے، اپنے گھر مبارک سے نکلے، اپنے گھر مبارک سے نکلے، اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے حجرہ پاک سے۔ آپ جب نکلے تو صحابہ کرام کا ہجوم تھا، صحابہ کھڑے ہوئے سرکار کے استقبال کرنے کے لیے درود السلام پڑھ رہے ہیں، آقا علیہ السلام کا والہانہ استقبال کر رہے ہیں۔ سرکار اپنے گھر سے ممبر تک جب آئے تو آپ کی چلنے کا انداز اتنا حسین تھا، اتنا خوبصورت تھا، ہر صحابی دیکھ کر مچل رہا تھا۔ میرے کریم اپنے غلاموں کے چہروں کو دیکھ کر مسکرا رہے تھے، خوش ہو رہے تھے، اور اللہ رب العزت سے ان کی سلامتی کے لیے دعا کر رہے تھے، ان کی بخشش کے لیے دعا کر رہے تھے۔ تو رب کائنات نے فرمایا محبوبہ آپ کا چلنا مجھے بڑا پسند آیا ہے، اتنا پسند آیا کہ جہاں آپ کے قدم لگے ہیں میں نے اس زمین کو جنت کا باغ بنا دیا ہے۔ یہ جنت کا باغ ہے۔ جیسے حتیم کعبہ کے اندر 2 رکعت نفل پڑھنے والا وہ گویا ایسے جس نے کعبۃ اللہ کے اندر نفل ادا کیے ہیں، ایسے ریاض الجنہ کا مقام ہے۔ فرمایا کہ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میرے گھر اور ممبر کے درمیان کا حصہ یہ جنت کا باغ ہے۔ تو سید ابو الحسن رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ میں ریاض الجنہ میں آیا تو ستون عائشہ جو ہے، ستون عائشہ، اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے منسوب یہ ستون ہے، اور سرکار فرماتی ہے ایسا ستون ہے یہاں جو دعا مانگی جائے گی اللہ دعا کو قبول فرما لیتا ہے، اللہ اس دعا کو قبول فرما لیتا ہے۔ تو اس ستون کے قریب میں بیٹھ کر میں نے 2 رکعت نماز ادا کی۔ 2 رکعت نماز پڑھنے کے بعد تو سرکار کی بواجہ شریف کے سامنے آیا، سرکار کے روبرو ہوا، تو میرے روبرو رہے میں تیرے روبرو رہوں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بواجہ شریف کے سامنے قسمت والے کھڑے ہوتے ہیں جن کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام پسند کرتے ہیں، اپنی نگاہوں کا انتخاب فرماتے ہیں، وہی گنبد خضرا کی جالیوں کو چوم کے آتے ہیں۔ لبوں سے نہ چومے تو نہ صحیح، آنکھیں تو چوم لیتی ہے، آنکھوں کا نور تو چوم رہا ہوتا ہے۔ یہ نہ سمجھو جالیاں چومنا، ارے جالی چومنے کا تصور رکھنے والے تو یہ تو بتا کہ تیرے ہونٹ اس قابل ہے کہ ان جالیوں کو لمس کر سکے، ان جالیوں مبارکہ کا بوسہ لے سکے۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت فرماتے ہیں کہ جب میں گیا روضہ رسول پر میری جرت نہ ہو سکی، حالانکہ ساری زندگی نبی کی نعت لکھتے، نبی کی عزت و عظمت کا پہرا دیتے ہوئے گزری، لیکن فرماتے ہیں میں جب وہاں گیا تو میں نے دل میں خیال آیا، عشق نے کہا، محبت نے کہا احمد رضا چوم لے۔ اس وقت فتویٰ نہیں لگتا تھا، ممانت نہیں تھی، اتنی سختی نہیں تھی، احمد رضا چوم لے۔ قریب جانے لگا تو اندر سے آواز آئی، احمد رضا کیا تیرے ہونٹ اس قابل ہیں کہ تو ان جالیوں کا بوسہ لے سکے، ان جالیوں کا بوسہ لے سکے؟ فرماتے میں بوسہ نہ لیا، میں نے سوئی ادب تھی،
ادب کا مقام تھا، تو میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے روضہ مبارکہ کے ساتھ لگ کر سائڈ پہ بیٹھ گیا، تو میں نے وہاں پر نعت وہ سوئے لال ہزار پھرتے ہیں، تیرے دن ہے بہار پھرتے ہیں، میں نے یہ کلام پڑھنا شروع کیا، اور دل میں حسرت کیا تھی، کیا میری آنکھیں لب تو اس قابل نہیں کہ چوم سکیں، بوسہ لے سکیں، کیا آنکھیں اس قابل ہیں کہ محبوب کا جلوہ دیکھ سکیں؟ تڑپ پیدا ہوئی، اور جس چیز کی پیاس کی شدت انسان کے اندر زیادہ گھر کر جاتی ہے، رب ذوالجلال وہ نعمت عطا بھی فرما دیتا ہے۔ آپ ایک شدت کے ساتھ، پیاس کی شدت کے ساتھ، کہ کیا آنکھیں اس قابل ہیں کہ محبوب کا دیدار کر سکے، آپ وہیں پر بیٹھے عرضی پیش کر رہے ہیں، آنکھ بند ہوئی، کملی والے نے اپنا جلوہ دکھا دیا۔ محمد رضا دیکھ، آج دیکھ، جتنا دیکھنا چاہتا ہے تو دیکھ، یہ کیسے ہو سکتا ہے جو منگتا یہاں آ کے مانگے اسے ملے نا۔ تو حضرت السید ابو الحسن رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں مواجہ شریف کے سامنے کھڑا ہو گیا، سرکار کی جالی مبارکہ کے سامنے، جو چہرہ مبارک کے سامنے جالی مبارکہ ہے، میں کھڑا ہو گیا، میں نے ہاتھ باندھے، گردن کو جھکائی، تو میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ بھوک لگی ہے، سوڑیا بھوک لگی ہے، کھاتا پیتا کچھ نہیں، ٹھڈ خالی، کھانا کھانا ہے، اور کھانا بھی سرید ہے، جو آپ کو پسند تھا وہی کھانا ہے۔ یا رسول اللہ کسی نے کھانا نہیں پوچھا، 2 دن ہو گئے کچھ کھایا نہیں ہے، کھانا کھانا ہے۔ عالم دین تھے، سید بھی تھے، نبی کی آل بھی تھے، اور نبی کے علم کے وارث بھی تھے، لیکن وہ اس دور کے تھے جب مانگنے پر فتویٰ نہیں تھا، جب مانگنے پر فتویٰ نہیں تھا، جب مانگنے پر فتوے ہوئے تو اعلیٰ حضرت نے کہا آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ کہنا جو قیامت میں اگر مان گیا۔ انہی سے کام رکھو، انہی سے اپنی حاجت کو پیش کرو۔ تو سید ابو الحسن رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے یوں عرض کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بھوک لگی ہے، کھانا کھانا ہے۔ میں نے یوں ہاتھ بلند کیے، سے اتنا مانگا، ہاتھ چہرے پر لگائے، اور دل میں جیسے تسلی اور سکون ہو جاتا ہے کہ تو نے دعا کی ہے، انہوں نے قبول فرما لی ہے، تیرا بندوبست ہو جاتا ہے۔ یہ تو ہم نے بھی کئی مرتبہ وہاں پر دل کے اندر وہاں بیٹھ کے جو دل میں خواہش پیدا ہوئی فوراً وہاں پوری ہوئی، لیکن یہ نیکوں کی باتیں ہم بتا رہے ہیں، ہم تو گناہگار ہیں۔ حضرت ابو الحسن فرماتے ہیں میں مواجہ شریف سے ہٹ کر سرکار کے قدمین شریفین میں آیا، اور میں یوں سو گیا، آنکھ لگ گئی، ایک شخص نے مجھے آ کے اٹھایا، کہنے لگا ابو الحسن آپ کا نام ہے؟ میں نے آنکھیں کھولی، میں نے کہا جی میرا نام ہے۔ تو کہنے لگے کہ پھر آپ نے مانگا تھا سرید نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے؟ میں بڑا حیران ہو گیا، میں نے کہا میں نے تو دل کے اندر دعا مانگی تھی، الفاظ ہونٹوں سے نہیں بیان کیے، بلند آواز سے فریاد نہیں کی، میں تو دل کے اندر سے مانگا تھا آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے۔ انہوں نے اٹھایا، کہنے لگا یا ضیوف الرحمن، یا ضیوف الرسول، اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمان اٹھ، بیدار ہو اور میرے ساتھ چل، جو تم نے مانگا تھا وہ سارا اہتمام کر کے دسترخوان سجا دیا ہے۔ حضرت سید ابو الحسن رحمۃ اللہ علیہ فرماتے میں اس کے ساتھ گیا، بڑا عالی دسترخوان لگایا، سرید تھا، اور اس کے اندر اعلیٰ نسل کے بکرے کا گوشت، اور بڑا خوبصورت اہتمام، تازہ کھجوریں، اور ساتھ آب زمزم کا پانی۔ انہوں نے کہا کھاؤ، میں کہا کھاؤں گا بعد میں، بتائیں تو آپ کون ہیں؟ بتانے والے نے کہا کہ میں سید ہوں، نبی کی اولاد ہوں۔ ادھر آپ فریاد کر رہے تھے، اس وقت میں اپنے گھر میں سویا ہوا تھا، اور میرے گھر والی یہی کھانا تیار کر رہی تھی،
میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے خواب میں آ کر فرمایا بیٹے اٹھ جا، میرا ایسا منگتا میرا سوالی میرے دروازے پر کھانا طلب کر رہا ہے، جو تیرے گھر میں پک رہا ہے وہی اس نے مانگا، اس کو جا کر کھلاؤ۔ کہہ لیں گے کہ آپ نے کھانا مانگا، رب نے مجھے ماہی کا دیدار عطا فرما دیا ہے۔ تو بات یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں سے پیار کرتے ہیں جو لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کا پہرا دیتے ہیں، جو لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ کو بیان کرتے ہیں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات کو امت تک پہنچاتے ہیں، رسول اللہ بھی ان سے پیار کرتے ہیں، کملی والے آقا علیہ السلام ان سے محبت کرتے ہیں۔ پیر مہر علی شاہ سرکار رحمۃ اللہ علیہ گوڑا شریف والے کتے میرے علی کتے تیری سنا، اے گستاخ اکھیاں کتے جا لڑیاں، اج سکھ متران دی ودھیریے کیوں دلڑی اداس گھنیڑیے، لو لو وچ شوق چنگیڑیے، اج نینا لائیاں کیوں جھڑیاں۔ وہ مہر علی شاہ سرکار رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ جب میں تحریر ختم نبوت کے لیے نکلا نا باہر مرزائیوں اور قادیانیوں کے خلاف، اور جو بندہ آج ہم سے بچھڑ گیا ہے یہ جنا تھا اسلام کا، یہ جنا بچھڑا ہے جس کے ایک بیان سے مرزائیوں اور قادیانیوں کی ٹانگیں کانپ چکی تھی، کفر کے ایمانوں میں زلزلہ برپا تھا۔ اور کل جو بندہ صبح 10 بجے مینار پاکستان کے گراؤنڈ میں اس ہستی کا جنازہ پڑھے گا وہ سیدھا جنت ہی میں جائے گا انشاءاللہ، کیونکہ نیکوں کی جنازے میں جانے والا بھی بخشا جاتا ہے، اور اس بندے کی نیکی میں اس بندے کی اچھائی میں کوئی کسی قسم کا شک نہیں۔ چونکہ آج سے تقریباً 93-94 میں ان کے پاس پڑھا کرتا تھا جامعہ نظامیہ کے اندر صرف و نحو، وہاں کے اس وقت یہ صرف و نحو کے استاد تھے، مدرس تھے، اب جامعہ نعمانیہ کے شیخ الحدیث ہے آپ، اور پرسوں تک کلاس کے اندر بیٹھ کے پڑھاتے رہے ہیں۔ جب ہم پڑھتے تھے تو مجھے یاد نہیں پڑتا کسی دن میں نے ان کی زبان سے کوئی ایسی بات سنی ہو جو خلاف شرع ہو۔ جب بھی ہم نے دیکھا یا قرآن ان کے ہاتھ میں ہوتا تھا، دوسرے ہاتھ کے اندر ہدایت کی بخشش ہوتی تھی، پھر ان دونوں میں سے ایک کو رکھتے پھر کلام اقبال کو پڑھ لیتے تھے۔ ہمیشہ ایک ہی چیز ہے، انہی کی آقا علیہ السلام کی صفت و ثنا کوئی پڑھنا، اور جب کلاس میں بزم آتی تھی تو ہمیں حکم ہوتا تھا کہ بات وہ کرنی ہے جس سے مائی محبوب کی محبت کی جھلک پیدا ہو، آقا کی محبت کی جھلک پیدا ہو۔ اور یہ جو جنا آج ہم سے جدا ہوا ہے، مجھے یقین ہے کہ مدینے کی کچہری میں آج ان کا انتظار ہو رہا ہے، ان کا انتظار ہو، چونکہ انہوں نے کہا انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد کہ میں دنیا سے دعا کرو کہ اللہ ہماری زندگی جو دی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں گزارنے کی توفیق دے، اور جب موت آئے تو سرکار کی عشق و محبت میں موت آئے، آقا علیہ السلام کی چاہت کی فکر میں موت آئے، پھر وہ موت بھی حیات بن جائے گی۔ اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی جمعہ کی حاضری قبول فرمائے، اور ہر سال کی طرح ایک دن میں آپ کو دعوت دیتا ہوتا ہوں، آپ کی طرف بلاتا ہوں، تو انشاءاللہ اتوار کو صبح 9 بجے عظیم الشان ایک روحانی اجتماع محفل میلاد کا منعقد ہو رہا ہے۔ تو یہ اس لیے انعقاد کیا جاتا ہے اس کا تاکہ ہمیں معلوم ہو کہ محفل میلاد مناتے کیسے ہیں۔ ہم نے آج کل محفل میلاد ڈگڈگی، ڈھول، دف اور بھنگڑوں پہ رکھی، میراثی طرز کے نعت خوانوں کو بلایا، اور محفل میلاد کی ہو رہی ہوتی ہے، اس پر کلام کسی اور ذات کا بنایا جاتا ہے۔ ہم اپنے اسٹیجوں کو اغیار کے لیے استعمال کرتے ہیں، لیکن یہ خالصتاً انشاءاللہ آپ کو معلوم ہوگا کہ محفل میلاد ہے تو محفل میلاد ہی ہے۔ سادہ لو سراخاں جو سادے انداز میں سرکار کی مدد کریں گے اور انشاءاللہ چس آئے گی، اور تلاوت کے لیے ملک پاکستان کے عظیم قاری قرآن جن کو ہم میں سے بیشتر افراد
پچھلے 40-50 سال سے ٹیلی ویژن پر سنتے آ رہے ہیں، جو پاکستان کا یہ بھی ورثہ ہے، قرات کے حوالے سے، قرآن کے حوالے سے آل نبی ہیں، اولاد علی ہیں، سچے سچے کھرے سید قاری سید صداقت علی شاہ صاحب، قاری سے صداقت علی شاہ صاحب جو کسی تعارف کے محتاج نہیں، آپ انشاءاللہ قرآن مجید کی تلاوت فرمائیں گے، ہم ان کی زبان سے قرآن کی تلاوت بھی سنیں گے اور نبی کی اولاد کی زیارت بھی کریں گے اور خطاب فرمائیں گے۔ ایک فقید المثال خطیب ہیں جو صرف قرآن کی آیات سے ہی خطاب کرتے ہیں، قرآن کی آیات پر ہی ان کی خطاب کا اختتام ہوتا ہے، ان کو خطیب قرآن بھی کہا جاتا ہے۔ یادگار اسلاف مخدوم اہل سنت السید پیر مخدوم سونا شاہ ماہی، یہ جیسے سونا شاہ ماہی ان کا نام ہے، ان کا بیان بھی بڑا سونا ہوتا ہے، دلوں میں گھر جانے والا ان کا بیان، انشاءاللہ وہ بھی آپ سماعت کریں گے۔ اتوار کو صبح 9 بجے شاہ فرید چوک کے ساتھ تکونی گراؤنڈ میں پارک کے اندر یہ پروگرام ہوگا۔ تمام یہ احباب بما فیملی کے وہاں پر تشریف لا سکتے ہیں تاکہ بچیاں بھی اسلام کے ماحول سے آشنا ہوں، ہماری بیٹیاں، ہماری گھر کی خواتین، ان کو بھی اسلام کی تعلیمات ملے، نبی کی محبت ملے، ان کے لیے پردے کا علیحدہ اہتمام ہوتا ہے۔ تو تمام ہی احباب کو، جتنے میرے نمازی احباب یہاں موجود ہیں، آپ کو میں اپنے دل کی گہرائی سے دعوت دیتا ہوں کہ آپ وہاں پر تشریف لا کر عشق رسول کا مظاہرہ کیجئے۔ انشاءاللہ بڑا خوبصورت بعد میں لنگر بھی پیش کیا جائے گا۔ ظہر کی نماز کے وقت یہ محفل اختتام پذیر ہوگی، جماعت کے ساتھ وہی پارک کے اندر ہی نماز ہوگی اور نماز کے بعد لنگر ہوگا، اور انشاءاللہ لنگر کے بعد پھر آپ اپنے گھروں کو، آپ اپنے معمولات زندگی جو ہوں گے آپ اس کو نپٹائیں گے۔ تو تمامی آپ سے گزارش ہے کہ اتوار صبح 9 بجے شاہ فرید چوک تکونی گراؤنڈ میں تشریف فرما ہو، اور حضرت علامہ مولانا خادم حسین صاحب رضوی رحمۃ اللہ علیہ آپ کی نماز جنازہ کل صبح 10 بجے مینار پاکستان کے گراؤنڈ میں ادا کیا جائے گا۔ تمامی احباب اس میں بھی شرکت فرما کر ثواب دارین حاصل کریں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔